أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام علیکم. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی پروگرام آسان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد اور میں ہوں ارسلہ طاہر. میری جانب سے بھی تمام دیکھنے سننے والوں کو، حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آسان رمضان میں خوش آمدید اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک سال پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم 27ویں شب قدر کو حاصل کر سکیں. آپ کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے 27ویں شب قدر بہت بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم 27واں روزہ اختیار کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے میٹرو ون نیوز کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے ہماری اسکرین کو خوبصورت دکھانے کے لیے، ہمارے پروگرام کو آپ کے گھروں تک پہنچانے کے لیے. بات کروں گی سب سے پہلے اس میں حسین سے خوبصورت سے ڈریس کی جو مجھے آج بھی بھیجا ہے سبلائم ٹرینڈز نے. سبلائم ٹرینڈز آفیشیل ان کا انسٹاگرام ہینڈل. اور آج پھر بتاؤں گی کہ عید کی کلیکشن جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے. جلدی جلدی سے اپنی پسند کے سوٹ جو ہے وہ بک کروا لیجیے. اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ساراز پرفیوم کا جن کا کہنا ہے کہ جی عمان سے آئی خوشبو پاکستان کو مہکا رہی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. روایت کوکنگ آئل کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کہتے ہوئے پھر ڈر رہی ہوں کہ کیا کہنا ہے، برسوں کی روایت اوکے برسوں کی روایت اور آج کا انداز، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے الطاہر کلینکس کا جن کے لیے میں کہتی ہوں کہ جی آپ کو اسکن کا کوئی مسائل ہو یا آپ کو ہیئر کے کوئی مسائل ہوں، کوئی ٹریٹمنٹ آپ کو چاہیے ہو، کوئی PRP چاہیے ہو یا کوئی فیشیل چاہیے ہو، یہاں تک کہ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی آپ کروانا چاہتے ہیں تو ایک ہی چھت کے نیچے کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ٹرینڈ اسٹاف کی زیر نگرانی آپ کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. اور جی مختار اب آپ کی باری ہے. آج کا اٹار کیونکہ ظاہری وائٹ کلر اور وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن بھی جو مناسبت ہے اس حوالے سے ہمارے جو ڈیزائنر ہیں طلحہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت سا اٹائر جو ہے ہمیں بھجوایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی اس ایونٹ کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں ظاہری عید کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اگر اس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ اچھے نظر آئیں تو آپ نے حبیب کلیکشن کو ضرور وزٹ کریں. اس کے ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے سلمان فوڈز کا جن کے تعاون سے کچن ادھورا ہے ابھی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے شکریہ ادا کریں گے کراؤن فوڈ کا جن کی چاکلیٹ اسپریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آئس کریمس جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے HK پوائنٹ کا جو کہ ایک ایسا مارکیٹ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ آن لائن تقریباً تمام چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے فریگرنس کی بات آ رہی ہے تو ہم فریگرنس کی بات کریں تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آن لائن ایک ایسا برانڈ جس کی میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں سینسیشن ایس ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ آن لائن کراچی پورے پاکستان میں دستیاب ہے. آپ ان کی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. عید قریب آ رہی ہے، گفٹ بھی دے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی عثمان غنی صاحب جن کا تعلق ہے مدرسہ دارالعلوم فتحیہ کراچی سے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شجاع معین صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف چینلز پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ کہ آج ہمارے مہمان ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ. بالکل سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ مدثر، آپ کو بھی ویلکم کریں گے. سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ اچھا ساتھ ایک اور نعت خواں ہمارے امامہ آپ کو بھی ویلکم کریں گے پروگرام میں. اور آج بڑی زبردست ماشاءاللہ ساری آوازیں اچھی ہوتی ہیں لیکن آج
موسٹلی ہماری پسند کی ساری آوازیں جو ہے وہ پروگرام میں موجود ہیں. اور ظاہر آج کی پروگرام کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے, مختلف پروگرام میں اس سے ہٹ کے, کیونکہ آج کا دن بڑا جو ہے نا قیمتی ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں خاص کر کے فلاحی اداروں کی. ہم ریگولر بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہم ہر جگہ ایڈ سے لے کے ہم باہر بھی نکلیں تو ہم مختلف جگہ پہ پیمفلیٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف ریفرنسز میں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو جی کسی نہ کسی ادارے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, فلاحی کام تو ہر ادارہ کر رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. لیکن اس ایک مہینے کے بعد ارسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں پھر ان کے نام ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں مختلف. اب ایسا نہیں کہ سارے ادارے, لیکن 20% ایسے ادارے ہیں جو کہ ہمیں سارا سال تو نظر آتے ہیں, لیکن جو 80% یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمیں وہ نظر صرف رمضان میں نظر آتے ہیں. اور کل میرا خیال ہے ہم نے کل ہی شاید اس پہ درس بھی سنا تھا, یا کل یا پرسوں, میں غلطی پر نہ ہوں, کہ آپ لوگ مدد کو یا زکوٰۃ کو بالکل رمضان سے چونکہ ہم مخصوص کر دیتے ہیں کہ اسی مہینے میں کرنا ہے, تو بہت سارے لوگ شاید اس کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مجھ سے غلطی نہ ہو کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ پھر وہ چند دنوں کے فلاحی کام کرنے کے لیے آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ مہینہ صرف رمضان کا ہوتا ہے. حالانکہ لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کی عبادت, مطلب اپنی طرف سے ان کو کچھ فراہم کرنا, نیکی کرنا, اس کے لیے کوئی ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا. ہر لمحہ, ہر پل, ہر دن آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے ثواب کی کیلکولیشن نہیں کرتا کہ صرف آپ رمضان میں کر رہے ہیں اور دوسرے مہینے آپ کو کسی کا خیال نہیں رہا, یا کوئی اچانک سے آپ کے دروازے پہ آیا تو آپ نے کہا نہیں ابھی یہ رقم میں نے رکھی ہے, یہ تو میں نے رمضان میں ہی نکالنی ہے. تو جس کو بھوک لگتی ہے اسی وقت بھوک لگتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اسی وقت بیمار ہے, وہ پورا سال آپ کی زکوٰۃ کا یا آپ کی مدد کا انتظار نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک اگر جس رقم کو آپ نے بچا کے رکھا ہے وہ ضرورت مند اس دنیا میں ہی نہ رہے. تو یہ والی چیزیں ہم نہیں سوچتے. ہم اس میں بھی نا تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی حد تک لالچی ہوتے ہیں. اور یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس معاملے میں آپ تھوڑی سی لالچ کر سکتے ہیں, لیکن ان اے پازیٹیو مینر, کہ اس میں کوئی چلاکی نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی طلب کے لیے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے, ہمیں زیادہ نیکی ملے, تھوڑی سی لالچ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان اے پازیٹیو مینر, اس طرح سے نہیں کہ کسی اور کا انجانے آپ نقصان کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر بھی کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے مختلف تصاویر کی حد تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں امدادی اسکیمز اور مہم چلائی جا رہی ہوتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جی خاص کر کے اگر آپ کسی کی مدد کریں تو ایک ہاتھ سے مدد کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور یہاں پہ ہم سوشل میڈیا اب اس کو بڑا پہلو کو مختلف طریقے سے لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی بات بھی صحیح ہے. بات وہی ہے کہ نیتوں کا جو دار و مدار, میں اس پہ تھوڑا سا میرا ہمیشہ سے رہتا ہے, میں کہتی ہوں جب آپ اتنی نیگیٹیوٹی کو اتنا زیادہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دماغ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پازیٹیو ہو جاتی ہے. آپ اتنی الٹی سیدھی فضول چیزوں کو جب تشہیر کرتے ہیں اور بچے اس کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں, تو اگر کچھ اچھی چیزوں کی بھی تشہیر کر دیں, کیا پتہ بچے اس کو دیکھ کے کرنے لگ جائیں. تو اس لیے مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض رہتا ہے. یہ سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل یہی میں نے کہا کہ جو کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بالکل جی آگے بڑھیں گے, پروگرام کو باقاعدہ بڑھائیں گے. اور اسی طریقے سے آج بات کریں گے تھوڑی سی مدرسہ دارالعلوم فتحیہ کراچی کے حوالے سے, جو کہ بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہوں. مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب رئیس بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ ہمیں بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے پورا سال آپ اس پورے آرگنائزیشن کو, اس پورے مدرسے کو چلا رہے ہیں اور مختلف ممالک سے اور مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں سے لوگ یہاں آ کے بسے ہوئے ہیں. اور ایک ایسی جگہ آپ نے اس مدرسے کو بنایا جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک کہتے ہیں کہ کم و بیش آبادی ایسی ہے کہ جو کہ بالکل بھی اس چیزوں سے آشنا نہیں ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ بتائیے کس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. 2009 کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا جس کا نام رکھا گیا جامعہ دارالعلوم فتحیہ. دارالعلوم بیسکلی یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے, علم کا گھر جہاں پر علم سکھایا جائے, علم کا مرکز. ابتدا کے اندر تو مدرسے کے اندر کوئی بھی بچہ رہائشی نہیں تھا. سارے بچے صبح آتے تھے, سبق لیتے, سبقی سناتے, منزل سناتے, قرآن کریم حفظ کا سبق لیتے, شام کو چلے جایا کرتے تھے. ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک بندہ اپنے ساتھ 4 بچوں کو لے کر آیا, مدرسے میں داخل کیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. شام ہوئی واپس نہیں آیا. پھر اس کے بعد اگلے دن ہم نے انتظار کیا, ان کے کھانے کا انتظام کیا, اگلے دن بھی وہ نہیں آیا. 2 دن گزر گئے. ہم نے بچوں سے پوچھا وہ کون تھا, کہا ہمارا چچا تھا, ابھی آ جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. 3 دن گزر گئے, ہم انہیں کال کرتے رہے, کال بند آ رہی تھی. اس کے بعد پھر 4تھا دن گزرا. اب وہ 4 بچے تھے,
تو ہم پریشان ہوئے. یہ بات میں نے والدہ صاحبہ کے سامنے بھی رکھی. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حسنین عادل صاحب, انہوں نے والدہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کچھ چند بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ایسے بچے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر آنگن میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب وہ مدرسے کے اندر ہے, ان کے گھر والوں کا نمبر بھی نہیں لگ رہا, کوئی حادثہ نہیں ہو گیا ہو, ان کا خرچہ ہے. ہمارا مدرسہ تو ان کے خرچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, چھوٹا سا مدرسہ ہے, ہم اساتذہ کی تنخواہ دیں یا بچوں کے اوپر خرچ کریں. چنانچہ کیا کریں. میری والدہ نے اس وقت اپنے 2 بندے نکالے, میرے بھائی جان کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ اس کو فروخت کرو, بچوں کے اوپر خرچ کرو, یہ اللہ کے مہمان ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جب بچوں سے معلوم کیا, بچوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. جب یہ معلوم ہوا تو ایک بات اور ایک حدیث ذہن میں آئی کہ جب امی جان نے وہ اپنے بندے نکال کر دیے کہ اس کو جو ہے بیچ کر ان بچوں پہ خرچ کرو, وہ حدیث یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. اس طریقے سے اشارہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں یوں ہوں گے, اتنا قریب ہوں گے. تو امی جان کے لیے اللہ نے اس وقت اجر رکھا ہوا تھا. چنانچہ اس وقت یہ کرتے چلتے جو ہے اس بندے نے ہمارا جو نمبر تھا بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, کسی اور نمبر سے ہم نے ٹرائی کیا, اس نے اٹھا لیا. ہم نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ان کو لینے کے لیے. اس شخص کے جو وہ الفاظ تھے وہ دل دہلا دینے والے تھے. وہ شخص کہتا ہے یہ میرے بھتیجے ہیں, ان کی والدہ کو ہم نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی ہوئی ہے, یہ بچے بھی ہمارے گھر کے اندر رہ رہے تھے, ہماری تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی, ہم ان بچوں کو کیا کھلائیں گے. اس کی بڑی والدہ کو ہم اگر کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو یہ ہم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہے ہیں. چنانچہ اب ہم ان بچوں کو بھی کھلائیں گے تو کیا ہم خود روڈ کے اوپر رہیں گے. چنانچہ اب ایسا ہو سکتا ہے یا تو آپ اپنے ان بچوں کو اپنے پاس رکھیں اور ان کو جو ہے کھلائیں پلائیں, یا پھر ہم اس کو واپسی کا کرایہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں یہ پتہ چلا تھا آپ کے مدرسے کا تعلیمی معیار اچھا ہے, آپ کے مدرسے کا ماحول اچھا ہے, اس لیے ہم وہاں پر لے آئے. ہمیں ایسا لگا کہ آپ اچھے لوگ ہیں, آپ تو پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں, لہٰذا آپ جو ہے نا مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو واپس لے جاؤ. میں نہیں لے کر جا سکتا, میں ان کی کفالت نہیں کر سکتا. آپ اتنا احسان کر دیں, ان کو گاڑی میں بٹھا دیں, ان کو خرچہ دے دیں, کرایہ دے دیں, یہ نکل جائیں گے. اللہ کا ہوا تو یہ گھر پہنچ جائیں گے, ورنہ تو کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. اس رات میرے برادر کبیر والدہ کے سامنے آئے, گڑ گڑا کے روئے, اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے جو ہے ڈارک سرکل پڑ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ہم اپنے بچوں کی ذرا دیر جو ہے تنہائی برداشت نہیں کرتے, یہاں پر ان بچوں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر والدہ نے کہا کہ وہ جو میں نے پیسے دیے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ جو میں نے بندے دیے تھے ختم ہو گئے. کہا نہیں وہ پیسے ہیں, کہا ان کے اوپر لگاؤ, میں اور بھی دوں گی. اپنی ایک سونے کی چین اور دی کہ شروع کرو. چنانچہ اس وقت ان بچوں کی رہائش کا اور ان کے جو ہے وہاں پر رہنے کا انتظام ہم نے شروع کیا. وہ 4 بچے تھے, وہاں سے ہمارے مدرسے کے جو ہے رہائشی بچوں کا آغاز ہوا. اس کے بعد سے اب تک ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ 4 بچے اور آج الحمدللہ 166 طلبہ کرام صرف ایسے ہیں جو صرف اور صرف وہ مدرسے کے اندر پورا سال رہتے ہیں, ایک عید سے لے کر دوسرے عید تک. کل ان کی چھٹیاں ہوئی ہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر گئے, چاچا سے مل رہے ہیں, پھپھو سے مل رہے ہیں اور ماموں سے مل رہے ہیں. چنانچہ 51 طلبہ کرام ایسے ہیں جو یتیم ہیں, ان کے اندر کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کے دونوں ہی نہیں ہے. اس 166 طلبہ کرام میں سے 51 طلبہ ایسے ہیں جن کے والدین ہی نہیں ہیں, اور باقی طلبہ ایسے ہیں جو غریب ہیں, اپنے گھر کا جو ہے ان کے گھر والے سروائیو نہیں کر سک رہے, تو مدرسے کے اندر انہوں نے جو ہے نا داخلہ کروا دیا. کل طلبہ کرام جو ہمارے مدرسے کے اندر ہیں وہ تقریباً بوائز سیکشن کے اندر 950 طلبہ ہیں, گرلز سیکشن کے اندر اس وقت 370 طالبات وہاں پر پڑھ رہی ہیں. اگر یہاں پر کل دورانیہ دیکھا جائے نا مختار بھائی, تو اس سال ہمارے پاس سے 66 طلبہ کرام حفظ و ناظر کر کے فارغ ہوئے ہیں. ان کے اندر جو اکثر تعداد کن بچوں کی تھی, وہ بچے جو یتیم ہیں. صحیح. وہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو مدرسے کے اندر رہائشی ہیں, جو یہاں پر صبح آ رہے ہیں شام کو جا رہے ہیں, وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں. یہی بچے جو ہے نا مستقبل کا معمار ہیں, یہی بچے جو اپنی تعلیمی میدان کے اندر اپنے ہنر کو سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ دیکھنے کے قابل ہے. اللہ ان کو حافظ قرآن بنائے. وہ ایک کام ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو خود چنتا ہے اچھے کاموں کے لیے. آگے بڑھیں گے اور ظاہر اب حمد و ثنا کی جانب پڑ جائیں گے. بالکل. سعدیہ مدثر آپ سے درخواست کریں گے, ہم باری تعالیٰ سے آغاز کریں. جب تیری شان قریبی پہ نظر جاتی ہے,
زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا اور ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اللہ مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے گرا ہوں جو محمد کا نام ہے لب پر گرا ہوں جو محمد کا نام ہے لب پر سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام آسان رمضان میں. اور اب کہاں جا رہے ہیں مختار؟ اور بالکل جی, سب سے ایک کہتے ہیں نا امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ایسا سیگمنٹ جس میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں ارسلہ. تو ارسلہ آپ خود بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں کچن کی طرف اور ہم جا رہے ہیں جی شیف کی طرف. شیف ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی السلام علیکم مختار اور ارسلہ, کیا حال ہے, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. آپ کو پتا ہے روایت کا کچن ہے, برسوں کی روایت. آج کے انداز میں ہم بنانے جا رہے ہیں کھیر. میں مجھے پوچھنے کیوں نہیں دیتی ہیں آپ کہ کیا بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے میرا بتا سوال دوں تو پوچھو تو آج کھیر بن رہی, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں آج آپ کو پتا ہے 27ویں شب ہے, ختم قرآن ہوا ہے, تو اسی بات پہ سب کا منہ میٹھا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے کہا صرف کھیر بناتے اور عالمہ وغیرہ سے باتیں کرتے ہیں, وہ زیادہ اچھا ہے. اور کھیر بنانے کی ریسیپی بہت آسان ہے. میں نے دودھ کڑنے رکھ دیا, اس کے اندر میں نے 1 کپ چینی ڈالی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جھٹ پٹ کھیر ہے, کیا بات ہے, صحیح ہے, فٹافٹ بن جائے گی. مطلب کھیر نہیں پھیرنی ہے. کھیر تو وہ ہوتی ہے کہ ہم کچے چاول گرینڈ کر کے اس میں ڈالیں اور پکاتے رہیں, چلاتے رہیں کہ لگے نہ جلے نہ, لیکن اتنا ٹائم آج کل نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو اب ہم یہ جھٹ پٹ کھیر بنانے لگے. جھٹ پٹ کھیر ایسے کہ ہم نے بغیر نمک کے چاولوں کو بوائل کر لیا, بالکل, بے شک ٹوٹا چاول لے لیں, باسمتی لے لیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسا لینا ہے. فرق پڑتا ہے ویسے اگر آپ اچھی کوالٹی کی یا اچھی خوشبو والے لے لیں تو کھیر میں کچھ؟ یہ تو فرق پڑتا ہے, کوالٹی کا تو فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس ہے, بے شک باسمتی ہو یا آپ کے پاس سیلا ہو یا ٹوٹا چاول ہو, ہر کسی کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا نا, جلدی جلدی بنانا ہو. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے چاولوں کو ابالا اور پیس لیا گرینڈ میں. ہو گئی نا جھٹ پٹ کھیر جلدی سے. اچھا اس میں ایک اور چیز, میں نے اس گرینڈ کرتے ہوئے چاولوں میں نا میں نے خوش دودھ بھی ملایا. اوکے, یہ ٹپ ہے کوئی آپ؟ یہ ٹپ ہے, یہ ایک طریقے کی یہ ٹپ ہے کہ تھوڑا ربڑی کا کڑے ہوئے اس کا فلیور آئے گا, کہ بہت کریمی ٹیکسچر ہوگا اس کا. اب میں اس کو اس میں ملانے لگی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جلدی بننے والی کھیر ہے, دیر نہیں لگتی اسے. یہ میں ابھی فوری 15-20 منٹ میں ڈش آؤٹ کر دوں. واہ بھائی صحیح, یہ میں نے ڈالنے لگ گئی, ٹھیک ہے. اب میں سے تھوڑی دیر, کیونکہ میں نے پانی کے ساتھ پیسا تھا یا آپ دودھ کے ساتھ پیسیں, جو بھی ہوگا وہ آپ جب اس میں ڈالیں گے نا تو تھوڑا تھوڑا چاول جب پھولے گا تو یہ پانی جب خشک ہوگا تو یہ گاڑھی ہونے لگ جائے گی. پھر میں اس میں ملاؤں گی یہ کٹے ہوئے آپ کے کھوپرا, ٹھیک ہے. بادام بھی ہم ملا سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے. پھر جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا, یہ گاڑھی ہو جائے گی نا, پھر میں اسے سرو کر دوں گی. اور پھر گرم 20 منٹ میں یہ بن جائے گی. ہاں
ورنہ کھیر کا تصور ہے کوئی 4-5 وہ اس لیے کیونکہ ہم کچے چاول کو پاؤڈر فارم میں بنا کے اس میں ڈالتے ہیں. آپ نے پہلے سے بنائے پکائے ہوئے میں نے چاول تو؟ چاولوں کو بوائل کر لیا, مطلب بہت زیادہ بوائل کر دیا کہ ٹوٹ گئے, ٹھیک ہو. پھر اسے میں نے گرینڈ کر لیا اور اس میں ملا دیا. آپ کو پتہ ہے آج کھیر سے سب سے زیادہ اس اسٹوڈیو میں کون خوش ہے؟ مختار اسی کا زور ہے, جس دن سے بس کھیر بنا لو, چلے کھیر ٹھیک ہے, بنا لو. آپ بنائیں اور ہم اور اچھا میں نے الائچی بھی ڈالی ہے اس میں, چھوٹی کیا الائچی. بات ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. شیف بناتے رہیے, ہم تھوڑی دیر بعد پھر آ رہے ہیں آپ کے کچن میں. بالکل جی, آگے بڑھیں گے اور اس وقت ہم زائرین آپ کی جانب بڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ شجاع معین صاحب آپ جو ہے وہ ایک کلام پیش کیجیے میرے سامنے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں, خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ثنا بنایا, ثنا کو بنایا, ثنا بنایا, ثنا کو بنایا, سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے, سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, اب میرا آپ سے سوال ہے, 27ویں آج شب ہے اور شب قدر جس کو کہا جاتا ہے, اور ویسے تو طاق راتوں کا سارا سلسلہ شب قدر کا ہی ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی شب قدر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اب آخری کی طرف ہم جا رہے ہیں تو لوگوں کا عبادت کو لے کے بڑے کویسچن مارک ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے اتنے نفل پڑھ لو, کوئی کہتا ہے اتنا آپ نے پڑھ لیا تو اتنا ثواب مل جائے گا. کوئی اگر ہمیں کوئی آسان اور جامع کچھ مختصر عبادات پتہ چل جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ یہ تو آپ کریں ہی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. موقع مناسبت کے اعتبار سے بالکل فٹ بات سوال بیٹھتا ہے. یہ آج 27ویں شب ہے, طاق رات ہے, اور مسلمانوں کی زندگی میں سب سے اہم ترین رات ہے, اور خاص طور پہ جو بہت ساری روایات شب قدر سے متعلق آتی ہیں وہ 27ویں شب سے ہی متعلق آتی ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر, کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور اعتکاف کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے. لیلۃ القدر کے پیچھے لوگ اسی لیے پڑے رہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قدر میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کریم قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر, اب اللہ تعالیٰ خود تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ قدر ہے کیا چیز, شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر بہتر ہے، فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے جو کہ 1000 سال تک جہاد میں لگا رہا، اس قدر اس نے جہاد کیا کہ ہتھیار اس نے نیچے ہی نہیں رکھا، چنانچہ اس کا کتنا مرتبہ ہوگا؟ صحابہ تعجب سے دیکھ رہے تھے. ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا جو پورا دن جہاد میں لگاتا تھا اور پوری راتیں جو ہے نا وہ عبادت کے اندر گزار دیتا تھا، اور 1000 سال تک بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ 1000 سال تک اسی طریقے سے لگا رہا، چنانچہ اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اس کی عبادت کی کیا جو ہے رتبہ ہوگا. صحابہ کرام حیران ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی کم ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا کہ اس امت کی عمریں ہی 60 سے 70 کے درمیان میں ہے، ہمارا تو عمل ان تک پہنچے گا ہی نہیں. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمہیں میں ایک رات دے رہا ہوں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہاں تم 1000 کا تذکرہ کر رہے ہو، 1000 سال تک جہاد کیا، 1000 سال تک عبادت کی، 1000 سال تک قیام کیا، 1000 سال تک راتوں کو شب بیداری کی ہے اور جو ہے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے سامنے مانگا ہے. یہاں ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس ایک رات کو تم اگر پالو گے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر تمہیں وہ مل جائے گی. اور علماء کرام نے جو ہے اس کا حساب لگایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات. اگر اس کا عمر کے اندر حساب لگایا جائے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. ایک رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب، تو کیا یہ سستا ہے؟ سستا سودا ہے؟ مہنگا سودا ہے. اسی لیے جو ہے لوگ اس کے لیے تحری کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آخری عشرہ آتا، میں نے پہلے بھی بیان کیا، امی جان نے فرمایا شد میزرا احیا لیلا ایقظ اہلا، اپنے تہبند کو کس لیا کرتے، کمر کو کس لیا کرتے تھے، عبادت کے اندر بیدار ہو جایا کرتے تھے. ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے کہ آ جاؤ اب نوافل پڑھ لو. میں ایک چیز کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، آ جاؤ نوافل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، شب بیداری کرو. ایقظ اہلا اور احیا لیلا، خود اپنے راتوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے. اب یہ بات میں نے ارشاد فرمائی نا، جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی آسان طریقہ. اب ذرا آئیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز ادا کرے، آدھی رات کا اس کو ثواب مل گیا عبادت کا، اور جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، بقیہ آدھی رات کی عبادت کا بھی ثواب مل گیا. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور صبح فجر کی نماز با جماعت فرض ادا کر لے، چنانچہ ان کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے. اور ایسا شخص جو لیلۃ القدر سے غفلت میں رہا اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ سویا رہا، تو اس کا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہو جائے گا. اور میں نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ رات ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہمارے علماء کا یہ کام رہا ہے کہ ہر رات کو صدقہ کیا کرتے تھے، تاکہ اگر وہ شب قدر ہو تو صدقے کا بھی ثواب ملے، تاکہ ہمارا شمار ہو کہ یہ صدقہ کر رہا ہے. 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے کم از کم درجے میں، تاکہ یہ شمار ہو کہ ہاں بھئی یہ تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت گزار ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے. جس طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ذرا لیلۃ القدر کی طرف آئیے، آپ علیہ السلام کا فرمان دیکھیے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، نوافل میں، عبادت میں، نمازوں میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، گھر کی زندگی کو جب امی جان عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، چنانچہ آپ کو پتہ ہے مرد سے سب سے قریب اس کی بیوی ہوا کرتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا آدھا دین عائشہ سے سیکھو. کیوں؟ آدھا دین گھر کے اندر مل رہا ہے، معاشرت مل رہی ہے. امی جان کیا فرما رہی ہیں؟ آپ علیہ السلام کے آخری عشرے کے بارے میں فرماتی تھی، اثیث کاثیث الارجل،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں ایسے قیام کرتے تھے اور ایسے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ایسے اللہ سے مانگا کرتے تھے. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ عفیف کعفیف الارجل، جیسے ایک ہنڈیا کے اندر سالن پک رہا ہو اور اس کے اندر ابالی آئے اور وہ کڑ کڑ کر رہا ہوتے تو ان کے سینے سے امت کے لیے رونے کی ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. وہ رسول اللہ، مکہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، وہ ہمارا جو حبیب پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے قیام کر کر کے اپنے پیروں کو سجا رہا ہے. وہ کبھی طائف میں پتھر کھا رہا ہے، کبھی احد کے اندر دندان مبارک شہید کروا رہا ہے، ہمارے لیے دعائیں مانگ مانگ کے. وہی کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. ہمارے کہاں ہیں اعمال، ہمارے کہاں ہیں عبادتیں، ہمارے کہاں ہیں نوافل، ہماری کہاں ہے ذکر اذکار، ہماری تلاوت قرآن کہاں ہے؟ لہٰذا ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے لیے تحری کرنی چاہیے. اور خصوصاً آسان درجے کا یہ ہے کہ ہر رات ہم کچھ نوافل کا اہتمام کریں. فرائض الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں. کچھ صدقہ چھوٹے درجے میں ہی ہو یا بڑے درجے میں ہو، اس کا اہتمام کر لیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس رات کو ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شب قدر بنا لے. اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل جی، آگے بڑھیں گے. امامہ سے بالکل سیدہ امامہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دی، 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 نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دی. جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. کیوں پھرا میں منگتیاں تو مانگ دی، کیوں پھرا میں منگتیاں تو مانگ دی، میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی. منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی،
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और आज हमारे साथ एक और कारोबारी शख्सियत भी मौजूद है। मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और पिछली बार भी गालिबन आया था और बहुत अच्छा कलाम हमारे सामने पेश किया था, जुनैद जमशीद की आवाज़, और ऐसा लग रहा था कि हम जो है उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये सआदत आपको नसीब हुई, बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अगर बताएं इनकी कारोबार के हवाले से, तो जनाब आज ख़ास करके जो एहतमाम किया गया है डिनर के हवाले से, वो भी फ्रेंड्स बिरयानी की जानिब से किया गया है, क्योंकि ये ओनर भी हैं वहाँ के और एक कारोबारी शख्सियत भी आज हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। और ख़ास करके नात का शौक़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बताया गया था कि है, और जब लास्ट टाइम भी आपने नात पढ़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी थी। आज कौन सा कलाम सुना रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की ये जो सआदतें हैं ये बस अब जुदा पे हैं। हमसे दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वक्त हमने इबादतें की उन्हें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। उल्फते हिज्र फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पार पारा। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ो के इबादत बढ़ा था। आप दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। कुछ न हुस्ने अमल कर सका अश्क चंद नज़्र में कर रहा हूँ। बस यही है मेरा कुल असासा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाज़ी, सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और शेफ़ आप सर्विंग की तरफ मेरे ख्याल चली गई हैं। क्या बात है, क्विक सर्विस। हम आपकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल आ जाए।
आप लोग हमारी तरफ। अब हमने खीर बना दी है, क्या ये बात होती है झटपट की, जिसमें मेहनत नहीं। मुख्तार का अलग से बोल में निकाल दिया हमने। हाँ, निकाल आज तो रही हूँ, होना अलग चाहिए। रखा हुआ मैंने। क्या बात। फिर आप इसे डेकोरेशन करें जिस तरह। अच्छा, ये मैंने बनाई है वैसे फिरनी। खीर में चावल मोटे होते हैं, फिरनी में बिल्कुल मतलब मेल्ट हुए होते, बिल्कुल पिसे हुए होते हैं। ये बता दूं, लोग खीर और फिरनी को एक समझते हैं, जबकि ये एक नहीं है। सामान तो सारा वही डल रहा है, तो क्या हुआ? सब वही डलता है, चावलों का फर्क आ जाता है ना। अच्छा, अब जैसे जर्दा भी तो है, वो भी तो चावलों से बनता है, लेकिन बिरयानी होती है अलग और जर्दा अलग। फिरनी है। जैसे अब जर्दे में मुतंजन अलग होता है, जर्दा अलग होता है, अलग। और हैदराबाद में तो दुलत्ती बनती है, लेकिन होता वो भी जर्दा है। चल जबरदस्त। तो तैयार हो गई है? बिल्कुल दिखा हो दिया गई, ये आपने? निकाल दी, ये हमने सर्व भी कर दी। देख लें, इसमें अब मुख्तार की निकलेगी। जबरदस्त, ठीक है, हम पर इसको खाते हैं अभी सारी के वक्त अपनी। तो मुख्तार, आपने क्या सोचा है? माइक दे दूं आपको? हाँ जी, दे दीजिए। लाएं जरा, मुख्तार को माइक देना है आज। मुख्तार जो है ऑन कर लीजिएगा मुख्तार। ऑन नहीं हो रहा। ऑन है, वो ले लीजिए। हेलो। नहीं है ऑन, वो ले लीजिए। हेलो, आवाज हेलो। फासलों को तकल्लुफ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू झलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा बहुत बेहतरीन मुख्तार, आपने सरप्राइज़ किया सबको और बहुत अच्छा वाला सरप्राइज़ किया माशाल्लाह से। अच्छा, अब चूंकि वक्त का मुकाबला सख्त और आपका जो बेहतरीन काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बहुत कम है हमारे जी पास। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपके कलाम के फ़ौरन बाद जो है ये तहफ़ का सिलसिला
اور یہ سب سے بہترین کام ہوتا ہے؟ سب سے بہترین کام یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے یہ. جناب یہ جو آج بھی ایچ کے پوائنٹ کی جانب سے گفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے جتنے نعت خواہ ہیں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کے لیے ایچ کے پوائنٹ کی جانب سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے. اسی طریقے سے ہم چاہیں گے ایچ کے پوائنٹ کی جانب سے یہ گفٹ شجاع معین صاحب آپ کے لیے ہے. آپ کی شاگردی میں جو ہے ہم نے کچھ سیکھ لیا تھوڑا بہت، جتنے دن ہم نے گزارے اس میں کہا کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. آپ کے لیے وہ چھوٹا سا گفٹ ہے. تھینک یو جی. اسی طریقے سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی، امیمہ آپ کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. اچھا اور ہو گیا طائف کا سلسلہ. بالکل. یہاں پر اجازت آپ لیں گے، کلام میں سناؤں گی. آج آپ کی باری اجازت لینے ظاہر کی. ہے کہ آج ہم یہی چاہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ظاہر وقت بھی شارٹ ہے ہمارے پاس، اور آج کے جو تاخرات ہے اس کے بارے سے بھی یہی کہیں گے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادات میں اور خاص کر کے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور خاص کر کے جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ جتنے لوگ اب مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا ضرور کریں. آمین سبحان. اور آنے والا سال انشاءاللہ اس سال سے زیادہ بہتر ہو. اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اور